بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ولا تجعلوا اور نہ بناؤ مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی اور معبود انی لکم منہ بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے نذیر مبین کھلا ڈرانے والا ہوں کذالک اسی طرح ما آتی الذین من قبلہم من رسول نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول الا قالوا مگر انہوں نے یہی کہا ساحرون یہ ساحر ہے او مجنون یا دیوانہ اتواصوا بہ کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیت کی تھی بل ہم قوم طاغون بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں فتول عنہم پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے فما انت بملوم آپ پر کوئی الزام نہیں وذکر اور آپ سمجھاتے رہیے فإن الذکرى یقیناً سمجھانا تنفع المؤمنین اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 51 تا 55 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا ہم نے آسمان کو قدرت کے ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اس کو وسیع کر دیا اور زمین کا ہم نے فرش بچھایا پس ہم کتنے اچھے فرش بچھانے والے ہیں اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم غور و فکر کرو پس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا اور کفار مشرکین جو انبیاء کی گستاخی کرتے تھے اس کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ آفاقی دلائل جن کا تمہارے سامنے انبار لگا دیا گیا ان سے جس طرح روز قیامت کا ثبوت ملتا ہے اسی طرح یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب اس عقلوں کو حیران کرنے والی کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے تو پھر اور کون ہے جس کو اس کا کسی طرح سے بھی ہمسر بنایا جائے۔ جب کائنات کا خالق ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی خالق و مالک رازق ہے، تو اور کوئی ایسا نہیں جو عبادت کے لائق ہو یا جس کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اس لیے یہاں واضح طور پہ تنبیہ کر دی خبردار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو خدا اور معبود نہ بنانا ورنہ ابدی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جی، یہ یاد رکھیں، پہلے بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش ہے لیکن مشرک کی بخشش نہیں جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنانا ورنہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب جہنم میں جلتے رہو گے، نجات کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ مجھے اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تمہیں بر وقت خبردار کروں۔ یہ اللہ کریم اپنے حبیب کو فرما رہے ان کو بتائیں میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کا رسول بن کے کہ تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈراؤں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کذالک ما أتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہے یا دیوانہ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب یہ اہل عرب آپ کو کبھی ساحر کہتے ہیں، ساحر کا معنی جادوگر معاذ اللہ، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، یہ کوئی نرالی بات نہیں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کو ان کی قوموں نے یہی کہا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے۔ تو حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی اسی طرح ان کو بھی غلط ناموں سے یاد کیا گیا۔ فرمایا اتواسو بہی بل ہم قوم طاغون، کیا پہلوں نے پچھلوں کو یہی وصیت کی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں۔ زمان و مکان کے واضح بعد یعنی دوری اور فرق کے باوجود ان کے فکر اور قول میں یہ یکسانیت کہاں سے آ گئی؟ یعنی پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی اقوام نے بھی ان کی یہی اسی طرح گستاخی کی، اور آپ کی بھی کفار مکہ اسی طرح آپ کو بھی جادوگر اور دیوانہ کہہ کے پکار رہے ہیں۔ تو فرمایا ان کی یکسانیت کیسی ہو گئی؟ ہر دائی حق کو ہر زمانہ میں انہی الفاظ سے کیوں یاد کیا گیا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اگلے لوگ پچھلوں کو وصیت کرتے رہے کہ جیسے ہم نے اپنے انبیاء کو جادوگر دیوانہ کہا تم بھی اپنے انبیاء کو اسی طرح کہنا؟ یاد رکھنا اگر تمہارے پاس کوئی نبی آئے تو تم بھی ہماری طرح اس کو ساحر جادوگر کہنا، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر قرآن نے کہا پہلی بات کی تردید کر دی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی قوم نے بعد میں آنے والوں کو نہیں کہا کہ ہم نے اپنی انبیاء کو ایسے کہا تھا تم بھی ایسے کہنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی سرکش لوگ ہیں کفار مکہ، اور پہلی اقوام بھی سرکش تھیں، وہ بھی نافرمان تھے، یہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ اسی سرکشی نے ان کے فکر و خیال کو ملا دیا ہے، کیونکہ وہ بھی سرکش تھے یہ بھی سرکش، انہوں نے بھی اپنی انبیاء کو جادوگر کہا دیوانہ، یہ کفار مکہ بھی آپ کو اسی طرح گستاخانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی خیر اندیش کسی سرکش کو اس کی سرکشی سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، وہ اس کو اپنی توہین تصور کرتا ہے، اور اسے یہ نصیحت جس میں اس کی اپنی بھلائی ہوتی ہے اسے ذاتی معاملات میں مداخلت بے جا محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنی نصیحت کرنے والے کو جادوگر اور ساحر کہنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کوئی عالم دین اگر ہمارے سیاستدانوں کی سیاست کے اوپر بات کرتا ہے کہ ان کی سیاست غیر اسلامی ہے، یہ قوم کے محافظ نہیں ہے، ڈاکو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، قوم مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے، بے روزگار ہے، قتل و غارت کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، لیکن ان کے لیے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں، ان کی عیاشیاں ہیں، باہر کے ملکوں میں اکاؤنٹ بھرے ہوئے۔ کوئی اگر عالم دین آج بھی سیاستدانوں کو ٹوکتا ہے تو اس کے اوپر اسی طرح کے آوازیں کسے جاتے ہیں، یہ تو بیوقوف ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ اور ہمارے نمازی بھی کئی ایسے، ان کا بھی ذہن ہے جی عالم دین کا کیا کام وہ سیاسی بات کرے۔ اللہ کے بندو، اگر عالم دین آپ کو نہیں بتائے گا کہ حقیقی اسلامی سیاست کیا ہے اور اصل حکمران کون سے ہوتے ہیں، تو تمہیں کون بتائے گا؟ علماء کا حق ہے وہ حق بات کریں اور بتائیں کہ یہ سیاست اسلامی ہے، یہ سیاست غیر اسلامی ہے، کیونکہ اسلام اور سیاست یہ لازم و ملزوم ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے دین کو مسجد تک، مدرسے تک ہم نے محدود کر دیا، اور ہم نے کہا جی عالم کا کیا کام کہ وہ سیاست میں آئے۔ جب تک علماء نہیں آئیں گے کبھی بھی آپ کے ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، کیونکہ خلفائے راشدین جنہوں نے اسلامی سلطنت قائم کی وہ سب علماء تھے۔ حضور سے بڑھ کے عالم دین کون ہے؟ خلفائے راشدین سے زیادہ دین کو کون جاننے والا ہے؟ وہ مسجد نبوی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ تو جب تک دین اور دنیا اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک دیندار لوگ آگے سیاست میں نہیں جائیں گے، کبھی بھی آپ کے ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے جب بھی کسی پیغمبر نے کسی کو ٹوکا تو اس وقت بھی جگیرداروں نے ان کی مخالفت کی، اور آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ پھر قرآن نے فرمایا یہاں پہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ سمجھاتے رہیے، یقیناً سمجھانا اہل ایمان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ سرکشوں کی سرکشی سے حبیب آپ کو کیا خوف؟
اے محبوب آپ تو اس کے لیے جواب دینے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، میرے احکام بتانا، کوئی مانے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانے گا وہ خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ فرمایا آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ اپنے محبت برے انداز سے اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ یہ کج طبع لوگ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کفار مکہ، رؤسائے قریش، ان کی اپنی قسمت۔ اہل ایمان تو اس چشم فیض سے اپنی کشت ایمان کو سیراب کر رہے ہیں نا۔ حضور کے غلام تو آپ کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، وہ تو آپ کے رخ بدعا کو دیکھنا اپنی سعادت یقین کرتے ہیں۔ تو فرمایا آپ اپنا کام کرتے رہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے۔ سورج کا کام چمکنا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو منور کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر اندھا بندہ سورج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور وہ کہے جی سورج نہیں ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ہم کہیں گے سورج تو ہے، سورج تو پوری کائنات کو منور کر رہا ہے، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تمہاری آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے جو سورج کو دیکھ سکے۔ تو فرمایا حبیب آپ کا مہتاب نبوت چمک رہا ہے اور خوش نصیب آپ کے مہتاب نبوت کی کرنوں سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اندھوں کو آپ کی شان کا پتہ نہیں، ان کا اپنا قصور ہے، اندھوں کی وجہ سے سورج چمکنا چھوڑ نہیں دیتا، سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ تو آپ کا نبوت کا سورج بھی قیامت تک چمکتا رہے گا، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا اپنا بھلا ہوگا، جو آپ کے مہتاب نبوت کی کرنوں سے محروم رہے گا وہ خود جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سچی اطاعت کی توفیق